ملا ہم نے لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے آج بھی اگر میں کوئی بات کروں گا تو اپنا منہج بیان کروں گا، رسول اللہ کی سنت بیان کروں گا قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلی بات، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں ملتا کہ نماز شروع کرنے سے قبل اپنی زبان سے یہ بتایا جائے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان محل النیت القلب، نیت کا جو محل ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ یہاں فقہی اعتبار سے ایک قاعدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نیت سے دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے حدیث اکثر سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، کہ آپ کی جو اعمال کی عمارت ہے وہ نیت پہ کی بنیادوں پہ کھڑی ہے۔ جس طرح کی نیت ہوگی تمہاری عمارت اعمال کی اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ اگر نیت ڈھیلی ڈالی اور کمزور ہے تو تمہارے اعمال بھی گر جائیں گے۔ اس لیے نیت مضبوط ہو، ٹھوس ہو، اس لیے اعمال بھی مضبوط اور ٹھوس ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات، نیت سے دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک، تمہارے اعمال کے اجر کا۔ اللہ رب العزت کسی کو اجر دیتے ہیں، جمعہ پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، صدقہ کیا ہے، روزہ رکھا ہے، کوئی بھی عمل اللہ رب العزت جب اجر دینے لگتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اس کی نیت دیکھ کے اجر دیتے ہیں۔ جتنی خوبصورت نیت تھی اتنا خوبصورت اجر ملتا ہے، کہ اللہ کے لیے تڑپ، جستجو، محبت، اللہ کو راضی کرنے کی تمنا کتنی تھی اس عمل کو کرنے سے پہلے، اس کے مطابق تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ ایک چیز۔ نیت سے دوسری چیز کا پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہاری عبادت کا تعین ہوتا ہے۔ تمہاری عبادت کا تعین نیت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی 8-9 بجے کا ٹائم ہے، مسجد کھلی ہوئی ہے، ایک بندہ مسجد میں آتا ہے اور آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا اس نے 2 رکعت کس چیز کی پڑھی۔ آیا اس کی فجر کی نماز رہتی تھی، اس نے وہ پڑھی، فجر کی سنت رہتی تھی، اس نے وہ پڑھی، اشراق کی نماز پڑھی، ضحیٰ کی نماز پڑھی، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، آپ نہیں جانتے۔ ان 2 رکعتوں کا تعین ہوگا اس کے اپنے ارادے سے کہ اس نے کس نیت سے پڑھی ہے۔ تو یہ جو عبادت کا تعین ہے یہ دل میں ہوتا ہے کہ میں ابھی 2 رکعتیں پڑھنے لگا ہوں، کس ارادے سے پڑھنے لگا ہوں، کس چیز کی۔ امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور ایک بندہ اس کی ظہر کی رہتی ہے اور وہ آ کے نیت کر لیتا ہے میں ظہر کی پڑھوں گا، تو نیت وہ عبادت کا تعین دل سے کر رہا ہے۔ اس لیے عبادت کا تعین دل سے ہوگا کہ امام نماز تراویح پڑھا رہا ہے، ایک بندہ آ کے امام کے ساتھ مل گیا، لوگوں کو تو یوں ہے جیسے یہ تراویح پڑھ رہا ہے لیکن اس کی تو عشاء کی رہتی تو عشاء کی پوری کر رہا ہے۔ عبادت کا تعین دل سے۔ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، صحابہ کے منہج سے ایسی کوئی حدیث، کوئی نص نہیں ملتی، بلکہ ائمہ فقہا، ائمہ اربع، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، ان چاروں کی فقہ سے بھی کوئی ہمیں روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے عبادت کا تعین زبان سے کیا ہو۔ اس لیے عبادت کا تعین دل سے، دل سے تمہیں پتہ ہے کہ میں کون سی 2 رکعتیں پڑھنے لگا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے نماز کے اندر جو نماز کی خطا ہے کہ انسان نماز میں رفع الیدین جو کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے تھے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، 2 طریقے رفع الیدین کرنے کے۔ جو پہلا رفع الیدین وہ تو سارے کرتے ہیں، وہ تو سن لیں۔ پہلا رفع الیدین رفع یدیہ حذو منکبیہ، ایک طریقہ یہ آپ کا کہ آپ کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یوں کر کے، یہ کندھے ہیں ان کے برابر یوں کر کے۔ اور دوسرا طریقہ رفع یدیہ شحم اذنیہ، کانوں کی لو کے برابر، یہ کانوں کی لو ہے اور آپ یہاں تک، یہ 2 طریقے، ایک یہ طریقہ اور ایک یہ طریقہ۔ اور اس طرح اطمینان کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ اور لیکن جو اکثر لوگ سستی کر جاتے ہیں کہ وہ جلدی وہ ایک سنت کا مذاق بن جاتا ہے، وہ رفع الیدین نہیں ہے بلکہ ہم اطمینان کے ساتھ، بلکہ کچھ لوگوں کو ہم نے نوٹ کیا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو نا تو یوں کر کے ہاتھ اٹھائیں گے تو یوں، بس یہ جیسے کسی اسلام کا جواب دے رہے ہیں۔ رفع الیدین کرنے یہ 2 طریقے، بس تیسرا کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کانوں کی لو کے برابر اور کندھوں کے برابر اور پورے اطمینان کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ملتا ہے، نبی اسلام کی حدیث سنن ابی داؤد میں 759، سنن ابی داؤد کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاؤس روایت کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ سینے پر باندھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد اگلی بات، نماز کے اندر التفات کرنا، کچھ یہ بھی خطا ہے، کچھ یہ بھی غلطی ہے کہ نماز میں التفات۔ آپ کچھ لوگوں کو نوٹ کریں گے، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ وہ کان ننکھیوں سے دائیں بائیں دیکھے گا نماز کے اندر، پڑھ نماز رہا ہے، بھئی کیا دیکھنا تجھے، نعوذ باللہ آگ لگی ادھر، کیا دیکھ رہے ہو تم؟ نماز میں التفات۔ یہاں رک کے ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر 5 جانوروں کی تشبیہ اختیار کرنے سے منع کیا۔ 5 جانوروں کی تشبیہ اختیار نہیں کرنی، 5۔ ان میں سے پہلا جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کوا، جیسے پہلے آپ نے سنا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب، نبی اسلام نے غراب کے نقرہ سے منع کیا کہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنا۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا لا تلتفت التفات الثعلبی، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نظریں پھیرنے سے نبی اسلام نے منع فرمایا۔ یا کچھ لوگ آسمانوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے نماز کے اندر، چھت کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا جو اوپر کی طرف دیکھتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کی آنکھیں نہ کھینچ لے، تو اس لیے یہ نماز کے اندر توجہ کرنی چاہیے۔ تو دو جانور ہو گئے۔ تیسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالی اراکم، کیا ہو گیا میں تم کو دیکھتا ہوں، رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ گھوڑے کی دم کی طرح ادھر ادھر جو ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہو۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ہاتھ کبھی نیچے، کبھی اوپر، کبھی ناخن چبا رہا ہے، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب یہ نبی اسلام نے منع کیا کہ گھوڑے کی دم کی طرح ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو، ایک جگہ میں ٹک کے نماز پڑھو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر تسکین اور سکون اختیار کرو۔ وقوموا للہ قانتین، نماز کے اندر فرما بردار اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہوا۔ تو یہ 3 جانور ہو گئے۔ چوتھا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جیسے آپ نے پہلے بھی حدیث سنی، اونٹ کی طرح ایک جگہ کو خاص کر لینا، اس سے نبی اسلام نے منع فرمایا۔ اور 5واں جانور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایقاء الکلب، ڈاگی کی طرح اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو بچھا لینا، جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی سنا۔ یہ 5 جانور ایسے ہیں جن کی تشبیہ نماز کے اندر اختیار کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ تو یہ بات آپ نے سن لی کہ توجہ سے، خشوع خضوع سے نماز کے اندر غیر ضروری حرکات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا یا اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر چلاتے رہنا، توجہ نہ ہونا نماز کے اندر، یہ بندے کی خشوع میں کم عقلی کی دلیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں خشوع ہوتا کیا، خضوع ہوتا کیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے امام کے ساتھ تکبیرات پڑھنا، اور امام سے پہلے جو ہے وہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں رکوع سجدے میں، اس سے بھی نبی اسلام نے منع فرمایا۔ امام کے ساتھ مقتدی کے بعض اوقات دیکھا گیا 4 تعلق بن جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے موافقت، کہ جس امام رکوع میں سجدے میں جا رہا ہے مقتدی بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، یہ موافقت ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مسابقت، کہ امام سے پہلے چلا گیا، ابھی امام جو رکوع میں گیا نہیں ہے، یہ پہلے، امام ابھی سجدے میں گیا نہیں، یہ پہلے چلا گیا، یہ مسابقت۔ یہ تو اس قدر نبی اسلام نے اس پر وعید سنائی ہے کہ جو شخص امام سے پہلے کوئی رکن اختیار کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ اس کا سر گدھے کا نہ بنا دے۔ کس قدر وعید سنائی، یہ مسابقت، یہ بھی جائز نہیں۔ ایک ہے متابعت، کہ امام کے پیچھے پیچھے چلنا، تو یہ جائز ہے کہ امام رکوع میں گیا آپ اس وقت رکوع میں جائیں، امام سجدے میں گیا آپ اس وقت سجدے میں جائیں۔ نبی اسلام کی حدیث انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے پھر تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع میں جائے پھر تم رکوع میں جاؤ۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدے میں جائے پھر تم سجدے میں جاؤ۔ یعنی امام کی متابعت اختیار کرنی ہے کہ امام ایک رکن اختیار کرتا ہے اس کے بعد دوسرا رکن اختیار کرنا ہے۔ اور اگلی اور چھٹی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ یسرق صلاتہ، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کو چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کون چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، اپنا رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتا۔ ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے،
آپ اس کو نوٹ کریں، بڑی جلدی جلدی ارکان جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، نبی اسلام کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، حالانکہ ابھی پڑھ کے آیا تھا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہی سکھا دیں۔ تو آپ نے سکھایا کیا، اس کے اندر بتایا کیا؟ حالانکہ نماز کا طریقہ تو بہت وسیع ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذا توضأ فاسبغ الوضوء، جب تم وضو کرو تو خوبصورت طریقے سے وضو کرو، اطمینان سے وضو کرو۔ وَإِذَا ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، پھر قبلے کی جانب رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر کہو۔ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر جو تمہیں قرآن کا کچھ حصہ آتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ پڑھو۔ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم سجدے کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا سجدہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا، پھر جب تم رکوع سے اٹھو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا، یہاں تک کہ بالکل تمہاری کمر سیدھی ہو جائے۔ ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ میرا سونا سجدہ ہو گیا۔ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَجْلِسَ جَالِسًا، پھر تم اپنے رکوع سجدے سے اپنا سر اٹھا لو کہ تم مطمئن ہو جاؤ۔ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، کہ تم اپنے سجدے سے مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا سجدہ بھی ٹھیک ہو گیا، تمہارا قاعدہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، پھر اس طرح کا سجدہ کر کے تم مطمئن ہو جائے۔ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، پھر اپنا سر اٹھا لو۔ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، یہی عمل اپنی ہر نماز میں دہراتے رہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی راہ اختیار فرمایا۔ اس سے اگلی بات جو ہے، اور اس سے اگلی خطا جو نماز میں اکثر لوگ کرتے ہیں، اس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہیں گے کہ نماز میں جو سجدہ ہے 7 اعضاء پہ کیا جائے۔ نبی اسلام نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء پہ سجدہ کروں۔ علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ، آپ نے پیشانی کا نام لیا اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، مانا پیشانی اور ناک ایک عضو ہو گیا۔ والیدین، 2 ہاتھ، والرکبتین، 2 گھٹنے، واطراف القدمین، اور دونوں پاؤں کی 2 انگلیاں۔ ان 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جب بعض لوگ ماتھا نیچے رکھیں گے ان کا ناک جو اوپر اٹھا ہوتا ہے، یہ 7 اعضاء مکمل نہیں ہوتے، یہ ناقص سجدہ ہے۔ اور اگر آپ نے رکوع کرنا ہے تو رکوع کا طریقہ اکثر لوگ، اگر آپ اجازت چاہیں میں ممبر سے نیچے اترنا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو جب ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام پوری نماز کا طریقہ بتایا کرتے تھے۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، رکوع کے اندر اکثر لوگ یوں کریں گے، یہ کمر پیچھے سے اوپر اٹھی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ بالکل ہی نیچے اور کوہنی نکلی ہوئی باہر۔ یہ دونوں طریقے رسول اللہ ثابت نہیں اور غلط، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی یوں دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو سمیٹے ہوئے ہوں، اور آپ جو ہے پوری آپ کی کمر سیدھی ہو، نہ اوپر جھکی ہوئی، اوپر اٹھی ہوئی، اور نہ نیچے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ علیہ السلام نے سجدے رکوع کی حالت میں سکھایا۔ اس لیے جو آپ بعض لوگوں کی کمر اوپر اٹھی ہوئی، بعض لوگوں کی بالکل نیچے، اور کوہنیاں نکلی ہوئی، کوہنی بالکل سٹریٹ ہو، اور آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے کو سنبھالے ہوئے ہوں مضبوطی سے، اس طرح نہ ہوں بلکہ سیدھے طریقے سے سنبھالے ہوئے۔ یہ رکوع کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ نماز کے اندر تشہد کی حالت میں بعض لوگ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں گے پھر اپنی انگلی اٹھائیں گے، اس کے بعد بند۔ یہ طریقہ نبی اسلام ثابت نہیں ہے۔ نبی اسلام سے جو ثابت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ثم رفع اصبعہ، جیسے آپ تشہد کی حالت میں آتے آپ اپنی انگلی کو اٹھا لیتے، ورأیتہ یحرکہا، اور میں دیکھتے کہ آپ اس کو بار بار حرکت دیتے جا رہے ہیں۔ یہ وائل بن حجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس لیے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے انگلی کو اٹھانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تخصیص وارد نہیں ہوئی، اس لیے پورے تشہد میں اپنی انگلی کو اٹھانا چاہیے۔ چند ایک آخری بات، چند ایک غلطیاں جو با جماعت نماز کے حوالے سے کی جاتی ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے کچھ لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔
نبی اسلام نے اس سے منع فرمایا، اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف آہستہ آہستہ چل کے آؤ، وعلیکم السکینۃ والوقار، سکینت اور وقار کے ساتھ، اطمینان اور طمانینت کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، فما ادرکتم فصلوا، اور جتنی نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو امام کے ساتھ، وما فاتکم فاتموا، اور جو تمہاری رہ جائے امام کے سلام پھرنے کے بعد اٹھ کے مکمل کر لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اقامت ہونے کے بعد کچھ لوگ سنتیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سنتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ، جب جماعت کھڑی ہو جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو اس وقت صرف فرض نمازی ہوگی، وہ اپنی جو نفل سنتیں پڑھ رہا ہے وہیں پہ قیام میں کھڑا ہے، رکوع میں کھڑا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، یا تشہد میں سلام پھیرے اور امام کے ساتھ ملے، کیونکہ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اس وقت کوئی نماز نفل قابل قبول نہیں ہوتی۔ رہی بات فجر کی سنتوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں بتاتا چلوں، اگر کسی بندے کی فجر کی سنتیں رہ جائیں، فرض سے پہلے سنتیں رہ جائیں، وہ فجر فرض کے بعد پڑھ لیتا ہے، جس طرح صحابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھی اور نبی علیہ السلام جانے لگے اور قیس کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ نبی اسلام نے فرمایا مہلن یا قیس کیا کرنے لگے ہو؟ اصلاتان معا، کیا 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، فجر کی 2 سنتیں رہ گئی وہ پڑھنے لگا۔ آپ نے فرمایا فلا اذن، پھر کوئی بات نہیں، پڑھ لو۔ اس لیے اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو فرائض کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تیسری بات سنتے جائیے کہ صفوں کو سیدھا کرنا، سد الخلل۔ نبی اسلام نے فرمایا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، کندھے کے ساتھ کندھا۔ راوی روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام جب صفوں کی درستگی کرواتے، آپ علیہ السلام جو ہیں صفوں کے اندر پھر کے ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہمارے پاؤں پکڑ کے ساتھ کر رہے ہوتے اور ساتھ ملا رہے ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کی درستگی نماز کو قائم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کی درستگی جو ہے وہ نماز کی اکملیت کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے صفوں کے اندر خلال، روایت آتی ہے سد الخلل، کہ خلا کو پر کرو۔ سد الخلل کا معنی خلا کو پر کیا جائے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ علیہ السلام کی سنت جو نماز کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے۔ مت سمجھیے گا وقت ہوا ہے، صرف موضوع مکمل نہیں ہوا، باقی جو گزارشات رہتی ہیں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ بیان کریں گے پھر کبھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں چونکہ ہماری مسجد میں بہت ایجوکیٹڈ لوگ میں سمجھتا ہوں آتے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کے پاس علم ہے، یہ بات میں سمجھتا ہوں، تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں، جو نماز میں کوتاہیاں اور غلطیاں اکثر لوگ ہی ہوتی ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ موضوع مکمل ہوا ہے، بس بہت ساری باتیں بھی رہتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ مقصد صرف اصلاح تھا، آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ یہ بات رہ گئی، یہ بات رہ گئی، یہ ہر جمعے میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا
يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.